بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں محمود خان صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہم شروع کرتے ہیں. محمود خان صاحب بس اب بیٹھ جائیں. الحمدللہ ونعمتہ ونستعینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا سے دین ہے اور دین سے دنیا ہے. ایک روایت ہے صحابہ کی کہ جب بھی وہ اپنی لجنا کال کرتے تھے تو سورہ عصر پڑھتے تھے، تو میں اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے سورہ عصر کا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بعد میں آپ کی اجازت سے 2 منٹ لوں گا. یہ بڑی اہم، قرآن کی ہر لفظ بڑا اہم ہے. یہ سورہ بڑی اہم ہے. اس میں آپ دیکھیں پہلے انسان کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ انسان کو بالکل کسی قابل نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. الحمدللہ ہم سب ایمان لائے تو نہیں، ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا، لیکن عمل ہمارے کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے کے جانتے ہیں. اس کے بعد 2 چیزوں کا بڑی اہم ہے اس میں. تواصوا بالحق، جو حق کی کریں، کیا کرتے ہیں، پرچار کریں، اور تواصوا بالصبر، اور صبر کی. اس کو میں دیکھتا ہوں یہاں آج کے فنکشن کے حوالے سے اکبر شیر بابر نے حق کی بات کھڑی کی، اور 10 سال سے یہ حق کی بات کی. 3 سال انہوں نے انٹرنلی پارٹی کے اندر یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ اندر ہی خاموشی سے مسئلہ حل ہو جائے. نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن چلے گئے، اور الیکشن کمیشن میں داد دیتا ہوں احمد حسن صاحب کا اور بدر چودھری صاحب کا. انہوں نے حق کی آواز 7 سال سے لگاتے رہے، اور متواتر ایک ہی ان کی آواز، حق کی آواز تھی، رسیداں کڈو. اور دوسری جانب سے بھاگنے کی کوشش کی گئی. 7-8 وکیل بدلے گئے، اور ان کا رویہ کیا رہا؟ آپ کی آیا ای سی پی اس سننے کے جواز ہے کہ نہیں، بابر ممبر ہے کہ نہیں، پھر ایک پیشی دوسری پیشی، ہائی کورٹ بھاگنا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب احمد حسن صاحب کو اور بدر چودھری صاحب کو. اس معاملے میں انہوں نے صبر بھی دکھایا اور انہوں نے حق بھی قائم کیا. اور آخر میں ہمارے آڈیٹر صاحبان ارسلان اور صہیب، انہوں نے بھی حق اٹھایا اور حق کی بات کی. تو انشاءاللہ بابر نے تو 10 سال صبر کیا اور اسی حق پہ ڈٹا رہا. آج آپ لوگ بھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں. آپ لوگ بھی اسی حق کو لے کے آئے ہیں، اسی راہ کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. بہت بہت شکریہ محمود خان صاحب. اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس تقریب کا، اور میں تھوڑا سا چند منٹوں میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ 2011 سے جب پارٹی کے اندر یہ اختلافات شروع ہوئے اور پارٹی کے اندرونی جو کرپشن تھی اور پارٹی میں جو مالی بے ضابطگیاں ہو رہی تھیں، اس حوالے سے یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا. اور یہ تمام جو معاملات تھے وہ میری پوری خواہش تھی کہ یہ معاملات اسی لیول پہ حل ہو جائیں. لیکن مجھے بڑا دھچکا پہنچا کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سچا نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اس لیے میں نے پھر سٹینڈ لیا. پھر میں نے 3 سال پوری کوشش کی کہ میں پارٹی کے اندر یہ معاملات کو سلجھا سکوں. لیکن ایک بات میرے ہمیشہ سے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ میری وفاداری پارٹی سے زیادہ اپنے ملک سے ہے. یہ ہماری مٹی ہے، ہم نے اس کے لیے حق ادا کرنا ہے. میں اس وقت عمران خان کے سامنے کھڑا ہوا جب وہ جو ڈسٹرکٹیو سونامی تھی وہ فل فیوری اور فل فورس کے ساتھ پاکستان میں جاری تھی. اس وقت یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے جو مخالفین تھے وہ بھی گھبراتے تھے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنے سے. لیکن میں چونکہ ایک اندر پارٹی کا ممبر تھا اور عمران خان صاحب کے کافی قریب تھا،
یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جو آخری مجھے میسج بھیجا اس میں یہ کہا کہ میرے بعد آپ اس پارٹی کے سب سے پاورفل عہدیدار تھے. یہ ان کا مجھے ریٹن ہے میسج. لیکن میں نے سب کچھ داؤ پہ اس لیے لگایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ ہونے جا رہا ہے, اور ہم نے اس قوم نے پہلے بھی بہت دھوکے کھائے ہیں. میں نے یہ طے کیا کہ ہم یہ دھوکہ نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اگینسٹ دا ٹائڈ یہ فیصلہ کیا گیا, اور اس وقت طرح طرح کے الزامات لگائے گئے مجھ پہ. ایک کامن تھیم یہ تھی کہ یہ کوئی وینڈیٹا ہے, پرسنل وینڈیٹا ہے. اب آج جو لوگ یہ کہتے تھے وہ آج مجھ سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے فیکٹس آ گئے ہیں. جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, جو صحافی ہیں, جو وی لاگر ہیں, آج وہ جب ان کے سامنے فیکٹس آئے تو وہ مجھ سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا کوئی پرسنل وینڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن وہ فیکٹ سامنے آئے. میرے سامنے وہ حقیقت 2011 میں سامنے آ گئی تھی, اور جب وہ حقیقت آئی تو میں نے ان کو ایک تفصیلی خط بھی لکھا 2011 میں, جو سپتمبر 11 اور سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. یہ تمام خامیاں اس میں نے بیان کی کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, یہاں پہ پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے, یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہو رہا ہے. یہ اس مقصد کے لیے سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نہیں بنی تھی. تو یہ ہمارا ایک زندگی کا میرا مقصد تھا کہ کم از کم زندگی میں ایک کام تو انسان اس طرح کرے جو بالکل سچا ہو, اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے ذریعے ایک تبدیلی لانا, اور اس لیے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو 1 یا 100 عمران خان اس پاکستان پہ قربان, 1000 اکبر اس بابر اس پاکستان پہ قربان. تو ہم نے وفاداری اپنے اس ملک سے کرنی ہے, اسی لیے میں نے یہ سٹینڈ لیا اور آج تک کھڑا ہوں. اور آج ماشاءاللہ یہ پیغام دور دور تک جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آ رہی ہے. تو ان مختصر الفاظ کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو آج جو ہم یہاں پہ فنکشن کر رہے ہیں, اس میں ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا ایک پورا عمل گزرا, کیونکہ جب 7 سال سے یہ کیس چلا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیس جب سے چلا اس میں کیا رکاوٹیں آئیں, کیا بڑے بڑے مرحلے آئے, اور پھر آخر میں 3.5 سال یعنی مارچ 2018 سے ایک اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ 1 مہینے کے اندر تمام جانچ پڑتال مکمل کر کے اور یہ اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے تاکہ فیصلہ ہو. تو وہ 1 مہینہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. وہ اسکروٹنی کمیٹی آج بھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکی. تو یہ 3.5 سال کا جو عمر تھا یہ بڑا تکلیف دہ تھا. شروع میں ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی بیٹھ کے فیکٹس کو اسرٹن کرے گی اور اپنی رپورٹ دے گی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو رہی بلکہ فیکٹ ہائیڈنگ ہو رہی ہے. اور اس عمل میں جو اسکروٹنی کمیٹی کا کردار تھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, بڑا افسوسناک تھا. تو پھر جب ہم بارہا ڈیڈ لائنز گئیں تو 14 اپریل کو الیکشن کمیشن نے ہماری ایک درخواست پہ یہ حکم دیا کہ آپ کو پہلی دفعہ ہمیں اجازت دی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جمع کردہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ہم اس کی تشخیص کر سکیں 2 فائنینشیل اینالسٹ کے ذریعے. تو پھر ہمیں چند دن دیے گئے. ان چند دنوں میں مختصر عرصے میں ہم نے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ارسلان وردک صاحب اور محمد سعید صاحب, ان کی خدمات حاصل کی. انہوں نے 55 گھنٹوں میں وہ کام کیا, اور اس کام میں جو رکاوٹیں ہوئی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ کیس ایک لحاظ سے اس میں بڑے میریکلز ہوئے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جب میں 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ کیس فائل کرنے گیا 2014 میں, تو میں نے اللہ پہ یہ چھوڑا, میں نے کہا میں حق پہ ہوں, سچائی پہ ہوں, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اور اس کی ایک بڑی زندہ مثال ہے. مثلا یہاں آپ بیٹھے ہیں سید احمد حسن شاہ صاحب, یہ وکیل ہیں. ان کے ساتھ بدر اقبال چودھری ہیں, یہ ان کے ایسوسیٹ ہیں, وکیل ہیں. مجھ پہ بڑے الزامات لگائے کہ آپ اتنا بڑا کیس 7 ریٹ پٹیشنز پی ٹی آئی نے کی جس میں انہوں نے اس کو ڈیلے کرنا, میری ممبرشپ کو چیلنج کرنا, یا اور جو جورسڈکشن الیکشن کمیشن کی کمیٹی اور الیکشن کمیشن کی اگر آپ ہیئرنگز کو ملائیں تو 150 سے زیادہ ہیئرنگز ہو چکی ہیں, اور 7 سال کا عرصہ. تو یہ جو میرے دوست تھے انہوں نے اپنا ایک عہد نبھایا, اور ان 7 سالوں میں پرو بونو مجھ سے 1 پیسہ آج تک نہیں چارج کیا. یہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن مجھ پہ جو الزامات لگائے کہ پتہ نہیں یہ کس سے پیسے لے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں, تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں الیکشن کمیشن نے موقع دیا, تو 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فائنینشیل اینالسٹ جب ان کو ہم نے لگایا
تو جو رکاوٹیں ہوئی آپ اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ تحقیقات کرتے, وہ فیکٹ فائنڈ کرتے, وہ فیکٹس حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گئے. انہوں نے کہا آپ کمیٹی میں جب یہ پروسل ہو رہی تھی آپ لیپ ٹاپ نہیں لے جا سکتے, آپ اس کی کاپیز نہیں بنا سکتے, آپ کو اپنے کیمرے بھی جمع کرانے پڑ گئے. تو یہ تمام رکاوٹیں بڑی افسوسناک تھی ایک ایسے آئینی ادارے کی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فیکٹس اسرٹن کے, ہم نے تو صرف لیڈ دینی تھی, لیکن وہ کام بھی ہمیں کرنا پڑا. اور 55 گھنٹوں میں ان صاحبان نے مینولی سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا, کمپیوٹرز میں ڈالا, ویریفائی کیا, کراس چیک کیا, اور یہ رپورٹ جو تشکیل دی گئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ڈاکیومنٹس میں جو فیکٹس نکلے ہیں, یہ میرے الزامات نہیں ہیں. یہ بڑا اہم بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن آئے گی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے بارے میں, وہ الزامات نہیں ہیں, وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے خود جمع کرائے تھے. ان کی اپنی رپورٹوں سے یہ فیکٹس نکلے ہیں, کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں. ہر اس کا جو آج ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں ہر چیز کا ریفرنس ہے, پیج نمبر ہے, اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کی ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جو ان کے ڈاکومنٹ سے ہم نے لیے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹس ہمیں کوئی بھی اوریجنل نہیں دکھایا. تو یہ پہلی جیب ہے جو ہم نے کھنگالی ہے پی ٹی آئی کی. ابھی جو ان کے اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, ہم سے چھپائے گئے ہیں 28 بینک اکاؤنٹس کے, ہمیں ایک بھی نہیں دکھایا گیا. اس کے علاوہ 4 امپلائیز جن کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, اور وہ ہم ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے, وہ ان کی ڈیٹیلز ہم سے شیئر نہیں کی گئی. اس کے علاوہ بین الاقوامی کمپنیاں 6 کم از کم جن کی نشاندہی ہوئی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک رجسٹر کیے ہیں, ان کی کسی ایک کی بھی بینک سٹیٹمنٹ نہیں تھی. تو یہ تمام اس کا ایک وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کی جو یہ محفل ہے اس میں ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, فائنڈنگز رکھیں گے. یہ اکبر اس بابر کے الزامات نہیں ہیں, یہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکومنٹ سے خود ہم نے نکالے ہیں. تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی اس کیس کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. یہ ہم نے 14 نومبر کو کیس فائل کیا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ ان آرڈرز کے تحت الیکشن, یہ جو آرڈر تھا 2002 کا, اور اس کے بعد آرٹیکل 14 اور 15 2002 آرڈر کے تحت, اس کے تحت. لیکن آخری لائن اگر آپ پڑھیے, ٹیک ٹو ٹاسک آل دوز ریسپانسبل فار وائلیٹنگ ایپلیکیبل لاز اینڈ بیٹرینگ دا ٹرسٹ اینڈ فیتھ آف پی ٹی آئی ممبرشپ. یہ تھا وہ نقطہ کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے, کہ ہم سے یہ ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے, تو یہ وہ بیٹریل تھا جس نے ٹریگر کیا یہ کیس کہ ہم نے اب اس قوم سے دوبارہ دھوکہ نہیں کرنا, ہم نے حقیقت سچ اور سامنے لانا ہے. اگلی جی. اب یہ بڑا مختصر سمری آف ہیئرنگز ہے کہ نمبر آف الیکشن کمیشن کی جو ہیئرنگ ہے تقریباً 75 ہے. نمبر آف ریٹن اینڈ اورل ایڈجرمنٹس 30. یہ پی ٹی آئی نے تقریباً 30 ایڈجرمنٹس کی ہیں اس دوران کہ کسی نہ کسی بہانے اس کو طوالت دی جائے اور ڈیلے کیا جائے. کبھی وکیل بیمار, وکیل بدل دیے, نیا وکیل آیا, انہوں نے کہا جی وکیل کو ٹائم چاہیے کہ وہ معلومات پوری حاصل کر سکیں کہ جی کیس کیا ہے. مختلف حربے استعمال کیے, 30 دفعہ انہوں نے یہ کیا. پھر تحریک انصاف نے تقریباً 6 کے قریب یہ اپلیکیشنز ڈالی جس میں میری ممبرشپ کو چیلنج کیا گیا, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا, مینٹین وغیرہ وغیرہ. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو پہلا فیصلہ تھا وہ 1 اپریل 2015 کو آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی نے اپنے دستاویزات جمع کرائے ہیں وہ اس میں وہ ڈیٹیلز سورس اینڈ فنڈنگز کی نہیں ہے. اس آرڈر کے بعد جب اکتوبر 8 2015 کو فیصلہ ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن کا اختیار بھی ہے اور وہ مجاز اتھارٹی بھی ہے اس کیس کو سننے کے لیے, تو اس کے بعد ہم نے اپلیکیشنز فائل کی کہ جی یہ تمام ریکارڈ یہ جمع کیا جائے. تو الیکشن کمیشن نے 21 آرڈرز دیے الیکشن پی ٹی آئی کو, اور ان میں سے ایک آرڈر بھی انہوں نے کمپلائی نہیں کیا اور ڈاکومنٹ جمع نہیں کرائے. یہ دعویٰ تو کرتے ہیں 21 آرڈرز. پھر جو انہوں نے کاؤنسلز بدلے پی ٹی آئی نے اندازاً 8 کے قریب, جس کی وجہ سے سارا ڈیلینگ ٹیکٹک, نیا وکیل ہے پھر کہ جی ہمیں مہینے 2 چاہیے کہ کیس کو اسٹڈی کریں, اس کو سمجھیں اور وغیرہ وغیرہ. 10 اکتوبر کو جب یہ معاملہ 2019 کو ایک بڑا اہم وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست بھی آرڈر میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے the order declares this case being the worst historical example of abuse of the process of law
It accuses PTI, یعنی انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا الیکشن کمیشن نے کہ ایک تاریخی abuse of law ہوا ہے to delay the case. 2 جون کو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو حکم دیا کہ وہ 17 اگست تک اپنا فیصلہ دے، جبکہ جو فیصلہ آیا اس کو 27 اگست 2020 کو الیکشن کمیشن نے اپنی کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی، انہوں نے کہا آپ نے ویریفائی نہیں کیا ایویڈنس، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا. تو یہ جو میں کہتا تھا کمیٹی کے خلاف، یہ الیکشن کمیشن نے خود اپنے آرڈر سے اس کی تصدیق کی کہ 28 مہینے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کی کیا مصلحت تھی، ان کس سیما پہ یہ کام نہیں کر رہے تھے، پروب نہیں کر رہے تھے، انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے تھے، ویریفائی نہیں کر رہے تھے ایویڈنس، اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے. لیکن یہ سند ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود اپنی کمیٹی، انہوں نے پھر 6 ہفتے دیے، انہوں نے پھر 6 ہفتے دیے کہ آپ 6 ہفتوں میں رپورٹ دیں. 40 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی. 14 اپریل کو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ جی خدارا آپ خود کہتے ہیں اپنے فیصلوں میں کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا ایکسس ہمارا حق ہے، تو آپ اس کو ہمیں ایکسس دیں. تو انہوں نے ایکسس تو نہیں دی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو 40 گھنٹے، آپ 2 ٹیکنیکل ایکسپرٹس، فائنینشیل ایکسپرٹس کو لائیے اور یہ ان کو پروسل کر سکتے ہیں. بعد میں یہ بڑھ کے 55 گھنٹے ہو گئے تھے، انہوں نے 15 گھنٹے میں مزید دے دیے. اب 13 جولائی ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پریزنٹڈ از ان کمپلائنس ود دس آرڈر. یہ جو آج ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے یہ اس آرڈر کی تکمیل میں ہے. جو 55 گھنٹے ہمارے فائنینشیل انالسٹ کو لگے اس تحقیقات کو سامنے ڈاکومنٹس رکھ کے فزیکلی مینولی ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پھر اس کو فیڈ کر کے اس کو اینالائز کیا. اب یہ سیمری آف اسکروٹنی کمیٹی ہیئرنگز ہیں، اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی وہی داستان ہے کہ 80 کے قریب میٹنگ ہو چکی ہیں، 24 دفعہ انہوں نے ایڈجرنمنٹ سیک کی ہیں، 4 کم از کم اپلیکیشنز دی ہیں کہ اس کو خفیہ رکھیں، اکبر بابر کو اس کمیٹی میں شامل نہ ہونے دیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر نمبر آف آرڈرز بائی کمیٹی ڈائریکٹنگ پی ٹی آئی ٹو فائل ڈاکومنٹس. یہ کمیٹی نے بھی 20 دفعہ، 21 دفعہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا، 20 دفعہ کمیٹی نے کہا کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ جمع کرائیں، تو وہ جمع نہیں کراتے تھے. اس کے بعد یہ وہ ٹی او آر ہے جو اسکروٹنی کمیٹی کا تھا. اگر آپ اس کو دیکھیے کہ پہلا جو نمبر 1 ہے وہ کہتا ہے the committee shall conduct the scrutiny in the presence of petitioner and his, یعنی دونوں فریق کے سامنے ہوگی جبکہ ہم سے ڈاکومنٹس خفیہ رکھیں گے. آخری وہ دیکھیے اس میں وہ کہتے ہیں the committee shall ensure completion of scrutiny process within 30 days. 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا جو 3.5 سال گزرنے کے بعد آج بھی جاری ہے. آگے آئیے. پھر 3 جولائی کو ہمارے جو اسرار تھے 2018 میں جب یہ کمیٹی سے تعاون نہیں کرتے تھے، انہوں نے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو 3 جولائی کو. 12 جولائی کو اسٹیٹ بینک نے تمام صدور کو خط لکھا کہ آپ یہ ان کے بینک سٹیٹمنٹ جمع کرائیں. اور 13 جولائی یعنی آج کی تاریخ میں 40 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی نے کمپلائنس نہیں کی الیکشن کمیشن کے آرڈر کی. آگے چلیے. یہ بھی وہی ہے کہ دی آرڈر شیٹ ڈاکومنٹ کے. اچھا یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کا دباؤ جو تھا اسکروٹنی کمیٹی پہ، اسکروٹنی کمیٹی اپنی آرڈر شیٹ میں خود لکھتی ہے کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹ نہیں دیں گے ایز دا ریسپونڈنٹ، یعنی پی ٹی آئی سیریسلی اپوزز اٹ. آپ اندازہ لگائیں کہ آزادانہ تحقیقات ہو رہی ہے جس میں جو اسکروٹنی کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ تحقیقات کرے. وہ لکھ کے ہمیں دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ تمام دستاویزات اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے. تو پھر آپ کیسے آزادانہ شفاف تحقیقات کر سکتے ہیں؟ بعد میں انہوں نے کہا کہ ایون ریفیوز کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو دکھائیں گے بھی نہیں ان پہلے آرڈر. اور پھر آخر میں کہا فروری 25 کو اسکروٹنی کمیٹی ریفیوز پروسل آف آل پی ٹی آئی بینکس آئدر ریسیو تھرو ایس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور یعنی انہوں نے کہا نہ جو پی ٹی آئی نے آپ کو دی ہیں وہ بھی ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے، اور جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں وہ بھی ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے. تو ہم نے کہا پھر یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو ایک ناٹک ہے کہ آپ اپنے جس پہ ہم نے الزام لگایا وہ اپنے دفاع میں اگر کوئی ڈاکومنٹ دیتا آپ ہمیں کیسے نہیں دکھاتے. جس کے بعد پھر یہ معاملہ اور یہ سارا جو ٹرانسپیرنٹ